الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہ تحریکیں جنہوں نے اپنے آپ کو حکومت الہیہ کے قیام کی تحریکوں کی حیثیت سے پیش کیا، ان کی بنائے استدلال یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو آرگومنٹ وہ پیش کرتے ہیں ان کی بنائے استدلال کیا رہی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے ہاں اس کے دو دور ہیں۔ پہلا دور وہ تھا جس میں انہوں نے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اس عنوان سے ایک تقریر کی، اور ایک لمبے عرصے تک وہی بنائے استدلال رہی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کام کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا تھا، یعنی یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے آ کر ایک اسلامی حکومت یا حکومت الہیہ کو اپنا ہدف قرار دیا، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دی، ان کی تربیت کی۔ وہ جد و جہد جب اس مرحلے میں پہنچ گئی کہ اب وہ اقتدار سنبھال سکے تو ایک منظم اقلیت نے وہ اقتدار سنبھال لیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور پھر جہاد و قتال کے ذریعے سے انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اور اس کے بعد باہر کے بہت سے علاقوں میں بھی اس اقتدار کو مستحکم کر دیا، اور یوں ایک لحاظ سے عالمی سطح پر اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے حکومت الہیہ قائم ہو گئی۔ جو طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اسی کو ہم دہرائیں گے، اسی کے طریقے کے مطابق، منہاج کے مطابق ہم جد و جہد کریں گے۔ گویا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی صالحین کی ایک جماعت منظم کریں گے، اور پھر حالات کے لحاظ سے جد و جہد کا لائحہ عمل بنائیں گے، لیکن ہدف وہی ہے کہ ایک اسلامی حکومت یا حکومت الہیہ یا صالحین کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے۔ اور دنیا میں قائم ہو جائے کہ پدا بھی ظاہر بات ہے کہ پہلے قریبی علاقوں سے ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو ان کی تمام تر استدلال کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعد میں اسی چیز کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسلامی انقلاب کا نبوی منہاج کے نام سے مزید تفصیل کیا۔ ان کی وہ کتاب موجود ہے، اس کو بھی پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہی ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، یا ان کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کے مختلف مراحل کو زیادہ تنقیح کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں ایک نئی بات یہ کہی کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اس جد و جہد کے لیے دو چیزوں کا مزید پابند کر دیا ہے۔ ایک یہ کہ ہم لازماً اس کے لیے ایک جماعت یا ایک تنظیم بنائیں، اور دوسرے یہ کہ یہ تنظیم سم و طاعت کی بنیاد پر بننی چاہیے، یعنی ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے، کسی ایک شخص پر اعتماد کر کے۔ اور اس میں انہوں نے بیعت کا طریقہ اختیار کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہی طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انہوں نے بھی اپنی جد و جہد کی ابتدا اسی طرح سم و طاعت کی بیعت سے کی تھی، ہم بھی اسی طریقے سے سم و طاعت کی بیعت لیں گے، اور پھر ایک منظم اقلیت پیدا کریں گے جو آج کل کے حالات کے لحاظ سے اپنا لائحہ عمل بنائے گی۔ اس میں وہ بعض مراحل کی مزید تنقیح کر کے یہ کہتے تھے کہ پہلا مرحلہ تو صبر محض کا ہوگا یا پیسو ریزسٹنس کا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آ سکتا ہے کہ ہم ایکٹیو ریزسٹنس کا طریقہ اختیار کریں۔ اس کے لیے انہوں نے پھر ایک حدیث سے استدلال کیا
کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ منکر کو یا برائی کو ہاتھ سے مٹا دو، آخری مرحلے میں ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے، یعنی ہم چیلنج دیں گے کہ فلاں فلاں برائی ختم کر دی جائے، اور اگر حکومت، ریاست، نظام، معاشرہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ منظم طاقت استعمال کریں گے اس کے لیے۔ تو یہ انہوں نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی بنیادی بات کی مزید تفصیل کر دی۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تحریک میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ جس میں ابتدائی میں کہا جا سکتا ہے مولانا امین احسن اصلاحی اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی اس وقت مدرسۃ الاصلاح میں تھے، اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے کم و بیش ہم عمری تھے، شاید کوئی 6-7 ماہ کا فرق ہے۔ یہ بزرگ تو 1903-4 میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جو نوجوان اہل علم بہت نمایاں ہو رہے تھے، ان میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تھے، ان میں ندوہ میں مولانا ابو الحسن علی ندوی تھے، وہ بھی اس وقت ابھی نوجوان تھے، ان سے غالباً عمر میں کچھ چھوٹے۔ اسی طرح دیوبند کے حلقے میں مولانا منظور احمد صاحب نعمانی تھے۔ یہ سب کے سب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ساتھ ابتدا میں شامل ہو گئے۔ مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی صاحب تو بہت جلد الگ ہو گئے، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی کم و بیش 16-17 سال ان کے شریک سفر رہے۔ اس دوران میں ایک بڑی فکری تبدیلی یہ آئی کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے یہ جو استدلال ہے، یعنی واقعے سے استدلال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بنی اس سے استدلال، اس کو تھوڑا سا موڑ کر قرآن پر اس کو استوار کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی علمی تاریخ کی پہلی کتاب جس کا موضوع ہی دعوت تھا لکھی گئی، وہ کتاب مولانا امین احسن اصلاحی کے قلم سے نکلی۔ اس کا نام ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ یہ کتاب ایک لحاظ سے یعنی دعوت کے نقطہ نظر سے جماعت اسلامی کی بائبل بن گئی تھی، یعنی یہی کتاب تھی کہ جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ دعوت کے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، کوئی تردد رکھتے ہیں، بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے استدلال کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ کتاب دے دی جائے۔ یہ کتاب اس وقت بھی دنیا کی بہت سی زبانوں میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس کتاب میں مولانا امین احسن اصلاحی نے یہ جو کچھ میں نے اب تک آپ کی خدمت میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اور ان کی دعوت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کو قرآن کے استدلال پر استوار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں بہت سی چیزوں کا رخ بھی بدلا ہے۔ یعنی جس طرح وہ پہلے کہی جا رہی تھی، جو تعبیریں اس کے لیے اختیار کی جا رہی تھیں، جو اصطلاحات اختیار کی جا رہی تھیں، اس میں بہت کچھ تبدیلی بھی کی ہے۔ لیکن جو چیزیں بنیادی طور پر زیر بحث آئیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی 3 آیات ہیں۔ وہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے ہاں بھی زیر بحث آنا شروع ہو گئیں، انہوں نے اس پر مزید کچھ چیزیں لکھیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی کے ہاں بھی ان آیات کی بنیاد پر کچھ تعبیریں اختیار کر لی گئیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ دعوت دین اس کا طریقہ کار کو بھی پڑھیں تو وہ دونوں چیزوں کو ملا دیتی ہے۔ یعنی ایک طرف بعض قرآن مجید کی تعبیرات اور دوسری جانب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا وہی بنیادی استدلال کہ پیغمبر کی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جد و جہد کے مراحل ہی کو سامنے رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اسلامی انقلاب کا نبوی منہاج، وہ اصل میں اس کتاب کے آخری باب کی تفصیل ہے۔ اس کتاب کا آخری باب ہے دعوت کے مراحل، یعنی جب حکومت الہیہ کے قائم کرنے کی دعوت اٹھے گی
تو وہ کن مراحل سے گزرے گی۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے اس میں جو مراحل بیان کیے ہیں کہ وہ دعوت کے مرحلے سے گزرے گی، وہ تربیت کے مرحلے سے گزرے گی، وہ ہجرت کے مرحلے سے گزرے گی، اور وہ جہاد یا اقدام کے مرحلے سے گزرے گی، تو اس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مزید تفصیل کر کے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں بنیادی طور پر جو آیات زیر بحث آئی ہیں جن پر سارا یہ قصر استوار ہوا ہے وہ تین ہی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی یہ آیت، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے تو اس پر ایک پورا پیمفلٹ لکھا اپنے طریقے کے مطابق شہادت حق کے عنوان سے۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دنیا کی باقی سب قوموں اور سب لوگوں کے اوپر دین کی شہادت دو جیسے کہ رسول نے تم پر دین کی شہادت دے دی۔ تو اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی شہادت جس طریقے سے دی اس میں دعوت بھی تھی، اس میں ایک منظم جماعت کو پیدا کرنے کا عمل بھی تھا، اور پھر یہ عملی شہادت میں بھی ڈلی، یعنی جو اسلام آپ پیش کر رہے تھے اس منظم اقلیت نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اس کا نمونہ دکھایا۔ اس کے نتیجے میں سیاست، معیشت، معاشرت، تمام شعبوں میں دین کے احکام کی ایک تصویر لوگوں نے دیکھ لی۔ مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، بلکہ وہ آگے بڑھ کر جزیرہ نما عرب کی ریاست میں تبدیل ہوئی۔ تو اس میں جو کچھ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں انفرادی زندگی سے متعلق تھیں تو لوگوں نے ان کو آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیا، اجتماعی زندگی سے متعلق تھیں تو وہ اس ریاست کے نظام میں دیکھ لی گئیں۔ تو اس طرح سے یہ شہادت آخری درجے میں پہنچ گئی۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، یعنی ہم اسی طریقے سے ایک منظم اقلیت صالحین کی پیدا کریں گے، اس کے بعد ایک صالحین کی حکومت قائم کریں گے جو حکومت الہیہ ہے۔ حکومت الہیہ یعنی اللہ کی حکومت جو اللہ کے قانون کے مطابق دنیا کا نظم چلائے گی، اور پھر باقی دنیا کو بھی دعوت دیں گے۔ اور جیسے صحابہ کرام نے دنیا کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اسلام لاؤ، جزیہ دو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہی منہاج یا یہی طریقہ ہم بھی اختیار کریں گے۔ لیکن مسلمان ملکوں میں جب ہم یہ دعوت دیں گے تو اگر کوئی استبدادی حکومت ہے تو پھر تو شاید جنگ ہی کرنا پڑے گی، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم انتخابات کا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت قرآن مجید کی سورہ شورى میں ہے، اس کو پیش کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع کیا ہے، اسی دین کو آپ کے لیے دین بنا دیا ہے، آپ کو اسی کو اختیار کرنا ہے جس کی وحی ہم نے نوح کی طرف کی تھی، جس کی نصیحت ہم نے ابراہیم کو کی تھی، اور جس کی نصیحت ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ وہی دین ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا ہے، اور ہم نے جب یہ دین ان پیغمبروں کی طرف وحی کیا تو ان سب کو ایک ہدایت کی تھی، وہ یہ کہ ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم کرو، اور ولا تتفرقوا فیہ، اس میں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہونے دو۔ تو مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب نے اس سے یہ استدلال کیا کہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے دین کا بنیادی حکم یا بنیادی فریضہ یہی ہے کہ ہم اس کو دنیا میں قائم کریں، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اقتدار تک پہنچائیں، اس کے پاس قوت ہو، وہ دنیا کے اندر تمکن حاصل کرے، دنیا کا نظم اس کے تحت چلایا جائے، تو اس کو قائم کرو دنیا میں، اور اگر کسی جگہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو قائم رکھو،
چنانچہ انہوں نے استدلال کیا، اور یہ ان کی تفسیر تفہیم القرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ اس کے 2 ترجمے لوگوں نے کیے ہیں، دین قائم کرو، دین قائم رکھو۔ تو جہاں قائم نہیں ہوگا وہاں قائم کیا جائے گا، اور جہاں قائم ہو جائے گا وہاں قائم رکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے گویا اب قرآنی اصطلاحات میں یا قرآنی تعبیرات میں یہ دعوت بیان ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو تم خیال کرتے ہو کہ نماز ایک فرض ہے، روزہ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے، ان سارے فرائض سے بڑا فرض تو اقامت دین ہے۔ چنانچہ فریضہ اقامت دین کی اصطلاح مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار وجود میں آئی۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں لوگ اس سے بالکل واقف نہیں تھے۔ فقہ، حدیث اور اسی نوعیت کی جتنی بھی کتابیں ہیں یا قرآن مجید کی تفسیریں ہیں وہ اس سے بالکل خالی تھیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعوت، یعنی جو جماعت اسلامی کی دعوت تھی یا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی دعوت تھی، اسی دعوت کو اس کے منتہا تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگوں کو منظم کریں گے، اور منظم کر کے ہر شخص کو یہ بتائیں گے کہ تم پر صرف نماز ہی فرض نہیں ہے، تم پر صرف روزہ ہی فرض نہیں ہے، تم پر صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، یہ تو جزوی چیزیں ہیں، اور یہ اصل مقصد کے لیے ذریعہ ہیں، ان کی اہمیت ثانوی ہے۔ اصل چیز فریضہ اقامت دین ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں دین کو قائم کر دینا ہے، یعنی دین کا نظم قائم کر دینا ہے، دنیا کا اقتدار دین کے حوالے کرنا ہے، دین کی حکومت دنیا پر قائم کر دینی ہے، یہ مطلب ہے اس کا، اور یہی حکومت الہیہ کے قیام کی صحیح صورت ہے۔ اب حکومت الہیہ کی اصطلاح یہ ذرا پس منظر میں چلی گئی، اور اس کی جگہ اقامت دین اور فریضہ اقامت دین کی اصطلاح زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی تائید میں پھر ایک تیسری آیت بھی پڑھی گئی، اور اب بھی اگر کبھی آپ کو جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں جانے کا اتفاق ہو، تو جب وہاں ایک مسجد بنائی گئی جو جماعت اسلامی کی تاریخ کی پہلی بڑی مسجد تھی، تو اس مسجد پر لکھنے کے لیے جب آیات کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ وہی تھی جو میں اس وقت آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ وہ دین حق اور ہدایت لے کر اس کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اسی آیت کو بنیاد بنایا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا استدلال سامنے آ گیا جس نے پھر پوری دنیا میں ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا، بلکہ شاید لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ اگر یہ بات کہی جائے تو بیجا نہیں ہوگی کہ ہماری مسلمان امت میں 4 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ایک لحاظ سے رخ بدل دیا کہ ان میں پہلی شخصیت امام غزالی کی ہے۔ امام غزالی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لمبے عرصے تک ان کو اس پوری امت کا امام الائمہ سمجھا جاتا رہا ہے، اور اب بھی بہت سے لوگ ان کو یہی حیثیت دیتے ہیں۔ ان کا نام بھی لیا جاتا ہے تو انہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے، گویا وہ اسلام کی زمین پر حجت ہے۔ یہ ہے تو ایک لطیفہ، لیکن اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان امت میں ان کی حیثیت کیا رہی ہے۔ یعنی ایک ہے فقہ کے امام، قانون کے امام، مسلمانوں کا جو ایک قانونی ڈھانچہ ہے اس کو سمجھنے والے لوگ، یا اس میں جنہوں نے کام کیا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، یہ گویا دین کا ایک حصہ ہے جس کے ماہرین ہیں۔ امام غزالی کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے، وہ پورے دین کے امام قرار دیے گئے، تو حجت الاسلام ان کو اسی بنیاد پر کہا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہے لطیفہ، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ذہن ان کو کس حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو اپنی طبیعت کے مطابق
حضرت موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے، الیکس لیک تو ہو گئی، کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء تو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو یہ کیا بات فرما دی آپ نے؟ تو آپ نے جواب دیا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کوئی اپنا عالم ذرا پیش کیجئے اپنی امت میں سے، ہم بھی دیکھیں، یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ تو پوری امت میں سے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ امام غزالی تھے، حجت الاسلام امام غزالی۔ اور پھر بڑا دلچسپ مکالمہ بھی لوگ بیان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی، تو انہوں نے کہا کہ محمد بن احمد، اور پورا کا پورا شجرہ نسب بیان کر کے انہوں نے کہا الغزالی۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، یہ آپ نے اتنی تفصیل کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی اتنا ہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے اس کے بعد اتنی تفصیل کیوں کی تھی؟ آپ نے بتایا تھا یہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے، میں اس سے بکریوں کے یہ پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابری کی شخصیت ہے۔ یہ ہے لطیفہ، اس کو کوئی واقعہ مت سمجھیے، لیکن اس سے اس ذہن کا اندازہ کر سکتے ہیں جو صدیوں تک مسلمان امت کا رہا ہے۔ تو امام غزالی نے دین کی صوفیانہ تعبیر کی، یعنی انہوں نے یہ کیا کہ جو صوفیانہ مذاہب موجود تھے، ان صوفیانہ مذاہب کی تعلیمات کو یا ان کے طریقے کو، جس کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ شریعت، طریقت، حقیقت کے مراحل سے گزرتا ہے، اور ان کا ایک خاص علم کلام بھی ہے، وہ خدا کا بھی ایک تصور رکھتے ہیں، اس کو انہوں نے اپنی کتاب احیاء میں پیش کیا، اور اسی طرح پیش کیا کہ اصل اسلام یہی ہے، یعنی اسلام کا منتہائے کمال یہی ہے۔ اس میں پہلی مرتبہ یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ جو سورہ اخلاص میں توحید بیان ہوئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ تو بالکل ابتدائی نوعیت کی چیز ہے، عام لوگوں کی توحید ہے۔ اس سے آگے کے مدارج وہ ہیں جو صوفیہ نے بیان کیے۔ خود بھی ان کی ایک کتاب ہے المنقذ من الضلال، کہ میں گمراہی سے کیسے نکلا، اس کی انہوں نے داستان لکھی ہے۔ تو اس میں یہی بیان کیا ہے، میں نے اس کے اوپر بڑے تفصیلی لیکچرز ایک زمانے میں دیے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ یہ پوری تحریک کیا رہی ہے تصوف کی، میرا خیال ہے کہیں ہوں گے اب بھی وہ۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ میں بہت لوگوں کے پاس گیا، اپنے زمانے کے جتنے گروہ تھے ان سب سے ملا، بڑی علمی شخصیات سے بھی ملا، لیکن میرا اطمینان نہیں ہوا۔ اطمینان ہوا تو پھر صوفیوں کے ہاں جا کر ہوا، اور پہلے ہی مرحلے میں فرشتے نظر آنے لگ گئے اور ملائے اعلیٰ کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو گئیں۔ تو یہی صحیح راستہ ہے دین پر عمل کرنے کا، اور دین کی صحیح تعبیر بھی یہی۔ امام غزالی کی اس تعبیر کو پوری امت مسلمہ میں بتدریج غلبہ حاصل ہوتا چلا گیا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی اگر 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں تو ان کی ایک بہت غالب اکثریت، یعنی شاید ان میں سے 1 ارب ایسے ہوں گے جو امام غزالی ہی کی تعبیر پر دین کو دیکھتے سمجھتے۔ یعنی آپ ہندو پاکستان میں دیکھیے کہ تمام دیوبندی، تمام بریلوی اور اہل حدیث کے بھی بہت سے گروہ، تو اصل میں تو زیادہ تر لوگ یہی ہیں۔ عالم عرب میں بھی کم و بیش نوعیت یہی تھی، یہ تبدیل ہوئی ہے پچھلی صدی میں، اس کا میں ذکر آگے کروں گا۔ بالکل اسی طریقے سے دوسری جو بڑی شخصیت ہے وہ ابن تیمیہ کی ہے۔ یہ جو آپ ایک تعبیر سنتے ہوں گے سلفی نقطہ نظر، صوفی نقطہ نظر اور سلفی نقطہ نظر، تو یہ سلفی نقطہ نظر کے سب سے بڑے امام ابن تیمیہ ہی ہیں، جو اس صدی کا، پچھلی صدی میں جو اس دور کا بڑا انقلاب برپا ہوا وہ عرب میں برپا ہوا۔ محمد بن عبد الوہاب امام ابن تیمیہ کے معتقدین میں سے تھے، انہی کے نقطہ نظر پر انہوں نے اپنی دعوت برپا کی، اور اس دعوت کو کچھ شیوخ کی حمایت حاصل ہو گئی جو قبیلوں کے سردار تھے، اور پھر رعیہ سے وہ تحریک اٹھی جس نے سعودی حکومت قائم کر دی۔ سعودی حکومت آل الشیخ کے اور سعودی خاندان کے مابین ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے، یعنی اس میں آل الشیخ
یا محمد بن عبد الوہاب کے جو اخلاف ہیں ان کا باقاعدہ ایک حصہ ہے، یعنی وہ اس نظم کو چلانے میں ایک کردار رکھتے ہیں اور اس کردار کو وہ خاص طور پر مذہبی معاملات میں حکومت کی نگرانی کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ امام ابن تیمیہ اس کے بالکل برخلاف سلفی نقطہ نظر، یعنی سلفی نقطہ نظر کا مطلب یہ تھا کہ جو صحابہ کرام سے ہمیں دین کی روایت منتقل ہوئی ہے، صحابہ کرام اور تابعین جن لوگوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا، ان کی روایت، یہاں بھی دیکھیے جو ماخذ ہے وہ کیا چیز ہے، جو روایت منتقل ہوئی ہے ہم اس روایت ہی کو دین سمجھیں گے۔ اور امام غزالی کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت تبصرے کیے ہیں، یہاں تک کہا کہ دخل فی بطن الفلسفہ ولم یخرج ابدا، فلسفے کے پیٹ میں گھس گئے اور اس کے بعد کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ تو انہوں نے گویا ایک لحاظ سے پوری طرح اس فکر پر تنقیدیں کی، صوفیوں پر بھی ان کی بڑی شدید تنقیدیں ہیں، اور یہ نقطہ نظر انہوں نے قائم کیا، سلفی نقطہ نظر۔ صحابہ کرام، سلف کہتے ہیں بزرگوں کو، پرانے بزرگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بزرگ بس صحابہ کرام اور تابعین ہی تھے، ان کی روایت کو ہم دین کی اصل سمجھیں گے اور اسی پر اپنے تمام معاملات استوار کریں گے۔ اور تیسری بڑی شخصیت جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی ہے، یعنی ہندوستان میں ایک بڑی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوئی۔ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ساری ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، یعنی سلفی ٹریڈیشن، صوفی ٹریڈیشن، بلکہ اس کے ساتھ جو متکلمین کی ایک ٹریڈیشن تھی، امام راضی وغیرہ جس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس سب کو جمع کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی خدمت میں مامور کیا ہے کہ میں ان سب چیزوں میں توفیق پیدا کر دوں، یعنی یہ تین دھارے بہہ رہے تھے، میں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک جگہ میں نے اس کو کر دیا ہے۔ ان کی جو کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام غزالی کی احیاء کے بعد دوسری کتاب ہے جو پورے دین کو اس زاویہ نظر سے بیان کرتی ہے۔ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس پائے کی شخصیت ہے جو اس پورے دین کو سمجھنے کا کام کر رہی ہے۔ تو وہاں کیونکہ تینوں چیزوں کو ملا دیا گیا ہے تو علم کلام سے دلچسپی رکھنے والے بھی اپنی تسکین پا لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو لوگ تصوف سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے بھی وہ امام ہیں، اور ایسا ہی معاملہ بعض دوسرے نقطہ نظر کا بھی ہے۔ ان کے ہاں ایک طرح کی توفیق پیدا ہوئی اور پھر بہت لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ عالم عرب نے بھی ان کو امام کبیر کی حیثیت سے مانا، اور ہندوستان میں تو ساری جتنی مذہبی تحریکیں ہیں وہ انہی سے وابستہ کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی بڑی شخصیت مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی، یعنی انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے پورے دین کو دیکھا، اس کی ایک تعبیر کی، اور پھر یہ بتایا کہ یہ دین تو در حقیقت دنیا کے لیے ایک نظام لے کر آیا ہے اور اس کا ہدف حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، خدا کی حکومت قائم کرنا ہے۔ اور پھر اپنی دعوت کے لیے وہ سارا استدلال کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو جس طرح امام غزالی کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اسی طرح نوجوانوں میں اور دنیا بھر میں بڑی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور اخوان کی تحریک بھی ان سے متاثر رہی، اور اخوان کے لوگ بھی ان کے لٹریچر سے استفادہ کرتے رہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بہت تدبیری نوعیت کے معاملات سے الگ بنیادی فکر وہی ہے، یعنی اسی طریقے سے دین ایک نظام ہے، دنیا سے جاہلیت کا خاتمہ کرنا اس کا مقصود ہے، وہ اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں منظم جدوجہد کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، اور جب ہم ایک منظم جدوجہد کرتے ہیں تو ہر شخص کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہر شخص کو اس کا حصہ بننا ہے، اور یہی اصلی مقصود ہے جسے ہم دنیا میں حاصل کریں گے۔ یہی چیز ہے کہ جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ یہ ایک بڑا ہی مختصر اور بڑا ہی اجمالی نوعیت کا خلاصہ ہے جس میں میں نے آپ کو کچھ تعارف کرا دیا ہے اور کچھ استدلال کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا وقفہ کر لیا جائے تاکہ آپ اپنی اس بات کو سمجھنے میں اگر کہیں کوئی دقت محسوس کر رہے تھے یا کسی چیز کی توضیح چاہتے ہیں تو وہ میں کر دوں،
میری اس میں گزارش یہ ہے کہ توضیحی سوالات ہی کیجیے، کیونکہ میرا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں اس وقفے کے بعد بیان کرنا شروع کروں گا، اور اس کے دوران ہی میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو استدلال میں نے ان بزرگوں کا پیش کیا ہے اس میں میرے نزدیک کہاں کہاں کیا خامی ہے اور صحیح بات کیا ہے، تحقیق کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے۔ میں اب آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ جو سوالات چاہیں کر سکتے ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ذرا زور سے بولیے گا تو ریکارڈنگ اچھی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مودودی صاحب کی تحریک جو شروع ہوئی ہے اور اس طرح کی جو زور سے حکومت دے دو، کیونکہ پچھلے 200 سال میں مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئی پوری دنیا سے، مگر امام غزالی کے فلسفے کی کیا وجہ؟ اس وقت تو مسلمان پوری دنیا میں حکومت کر ہی رہے تھے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ امام غزالی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، ان کا تو طریقہ کار صوفیہ کا طریقہ کار ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو مرشد سے وابستہ ہونا چاہیے، دین کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس دنیا سے الگ ہو کے حقیقت تک رسائی کا سفر کرنا چاہیے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے، میں نے امام غزالی کا ذکر اس حوالے سے نہیں کیا تھا کہ وہ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، یہ بتایا تھا کہ مولانا مودودی کی بھی کم و بیش اپنے فکر کے لحاظ سے وہی حیثیت ہو گئی عالم اسلام میں جو ان کی اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے تھی۔ یہاں پر کسی کا سوال تھا غالباً، پھر اس کے بعد آپ کا سوال لے لیں گے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، پلیز۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو 4 امام ہیں ان کا اور پھر ان 4 لوگوں کا کیسے جو 4 امام ہیں وہ فقہ کے امام ہیں۔ دیکھیے ہر جس طرح آپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صاحب یہ دانتوں کے ماہر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بولتے ہیں نا، تو اس طریقے سے پہلے تو آج سے اگر آپ 100 سال پہلے تو ڈاکٹر ہوتا تھا، ہر چیز کا ڈاکٹر ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا تو فقہ یا قانون یا لاء یہ اس کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ، پورے کے پورے دین کے امام یہ لوگ ہیں۔ امام غزالی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے آخری ان کی زندگی میں انہوں نے صوفیہ کا طریقہ چھوڑ دیا تھا، تو آج ایکچولی صوفیہ ان کی کتابوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی صوفی ظاہر کرتے ہیں، اور جو غیر صوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آخری زندگی میں اپنا وہ تبدیل کر لیا تھا نقطہ نظر۔ تو ان کی جو کتاب ہے احیاء، یہ کب انہوں نے لکھی تھی، سے پہلے اس کے بعد، اور ایکچولی ان کا ٹورڈ ہز ڈیتھ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوتی، جو ان کا احیاء میں نقطہ نظر ہے انہوں نے کبھی اس کو واپس نہیں لیا۔ ایک جلیل القدر عالم، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے ہاں اگر کوئی تبدیلی آتی تو وہ صاف صاف اس کا اظہار کرتے اور وہ کرنا چاہیے تھا ان کو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ جو احیاء میں ان کا نقطہ نظر ہے، بلکہ انہوں نے خود احیاء کا خلاصہ کیمیائے سعادت کے نام سے کیا، اپنی کتاب کو انہوں نے عام لوگوں کے لیے، اصل کتاب چونکہ بہت مفصل ہے، کم و بیش 4 جلدوں میں ہمارے پاس رہی جب چھپتی تھی، اب تو اس سے بھی زیادہ جلدیں اس کی ہو گئی ہیں، تو کیمیائے سعادت میں انہوں نے خود خلاصہ کیا، انہوں نے کبھی اس کو واپس نہیں کیا۔ آپ نے جو میرے طور پہ شاول کا تعارف کرایا ہے، اس میں جو سلفی اور سیدہ مدبی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ ایک سیاسی جو ایک فکر کے طور پہ انہوں نے بھی اپنا یہ بنایا، تو وہ میرا تھوڑا سا اس میں مطالعہ ہے شاہدہ کے بارے میں، تو انہوں نے سیاسی معاملات میں بھی تھوڑا سا مطلب فقہ پر نظام کے حساب سے ان کا سنا ہوا ہے، پھر بعد میں اندر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے یہ دارالحروب کا فتویٰ بھی دیا، پھر بعد میں سید میں شہید شاہ اسماعیل شہید بھی وہ ان کے ساتھ ہی جڑتے ہیں، تو سیاسی الفاظ پہ بھی ان کا کوئی وہ تھا، اور وہ اس حوالے سے ان کو بھی سید سے فائد حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سیاسی معاملات میں بھی وہ کیا سیاسی بات میں۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے پس منظر میں ایک تو متکلمین کی تحریک تھی، یعنی جو لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اسلام کے عقائد کو فلسفیانہ اصطلاحات میں بیان بھی کریں اور ان کا دفاع بھی کریں، ان کو متکلمین کہا جاتا ہے۔
तो शाह साहब के पस मंज़र में एक रवायत ये थी। दूसरी रवायत इमाम गज़ाली की थी या सूफिया की रवायत थी। शाह साहब उसके भी बड़े लोगों में से हैं, उन्होंने उसको समझा, वो ख़ुद भी एक बड़े सूफ़ी हैं। तीसरी रवायत इमाम इब्न तैमिया की थी। तो इमाम इब्न तैमिया के यहाँ मैंने आपको तारुफ़ कराया है कि बुनियादी उसूल ये था कि सहाबाए किराम ने जो कुछ किया या जो कहा या जो उनके आसार हैं या जिस तरह दीन उनकी ज़िंदगियों में नज़र आता था, हमारे लिए वही मशअल राह रहेगा। तो उसमें ज़ाहिर बात है कि सारे ही दीन के मामलात ज़ेर बहस आते हैं और सारे दीन के मामलात में जिहाद भी, हुकूमत भी, दूसरी चीज़ें भी हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब सामने रख कर एक और बड़ा आदमी उनमें तालीफ पैदा करेगा तो तीनों के ज़हूर के मौके होंगे। तो उनके यहाँ किसी सियासी ताबीर की हैसियत से सियासी चीज़ों का ज़िक्र नहीं आता, बल्कि इसी लिहाज से आता है। मौलाना सैयद वल्लाह मौदूदी साहब की खुसूसियत ये है कि उन्होंने बिल्कुल एक जुदा ताबीर की हैसियत दे दी। यानी अब ये कहा जाता है दुनिया में कि उनकी ताबीर, जैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया इस्लाम को, वो इस्लाम की सियासी ताबीर है, बल्कि उसके बाद पॉलिटिकल इस्लाम का एक तस्वुर पैदा हुआ। तो शाह साहब के यहाँ जितना कुछ भी सियासत का ज़िक्र होता है उसी तरह होता है जिस तरह इमाम इब्न तैमिया क्या होता है। इमाम इब्न तैमिया ने, आपको मालूम है कि अपने ज़माने में बाकायदा जिहाद भी किया है, सियासी मामलात में भी वो सरगर्म रहे। इससे पहले भी हमारे उलमा बाज़ सियासी मामलात में सरगर्म हुए हैं। अंदलुस के बहुत बड़े फ़कीह और बहुत बड़े आलिम इब्न हज़म, वो तो वज़ीर भी रहे हैं एक ज़माने में। तो शाह साहब के यहाँ ये है चीज़ें। मौलाना सैयद वल्लाह साहब मौदूदी ने इसको एक बड़ी ऑर्गेनाइज सूरत दी है। यानी ये बताया कि ये दीन का हदफ है, ये उसका इस्तदलाल है, और फिर पूरे के पूरे दीन को उसी लिहाज से पेश किया है। तो ये चीज़ बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पूरी मुसलमानों की तारीख़ को जिन लोगों ने गैर मामूली तरीके पर मुतासर किया है वो ये चार बड़ी शख्सियात हैं। और अगर आप देखें तो दुनिया भर में आपको असलन इन्हीं के पैरों मिलेंगे। यानी बहुत बड़ी तादाद वो होगी कि जो इमाम गज़ाली के तरीके पर तसव्वुफ़ी को असल दीन समझती है, उसी को दीन की सही ताबीर भी मानती है, बहुत बड़ी तादाद। इसी तरह जो लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, तहरीकें बर्पा कर रहे हैं, दुनिया में इस नौइयत का काम कर रहे हैं, वो आम तौर पर मौलाना सैयद वल्लाह मौदूदी से या फिर इमाम इब्न तैमिया से अपने आप को वाबस्ता कर रहे होते हैं। सलफ़ी तहरीकें तमाम इमाम इब्न तैमिया ही से अपने आप को वाबस्ता करती हैं, और उनके फ़िक्र की बुनियाद पर तो एक सियासी इनकलाब भी बर्पा हो गया। यानी सऊदी अरब में एक बाकायदा हुकूमत कायम हो गई उसके नतीजे में। तो इस वजह से ये चारों शख्सियात अपना अलग अलग एक नुक्ता नज़र भी रखती हैं, अलग अलग तरीके से उसको देखती भी हैं। मैंने बहुत इजमाली तारुफ़ कराया है, आप किसी मज़ीद चीज़ को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। सही है साहब, इस हदीस का आपने हवाला दिया गज़ाली के हवाले से, उसकी अपनी सेहत कैसी है उस हदीस की? और मैं सुन नहीं सका, कौन सी हदीस? जो आपने कहा कि मेरे उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के दिया, मैंने तो अर्ज़ कर दिया था कि एक लतीफ़ा है, ये हदीस भी कोई साबित शुदा हदीस नहीं है, कोई सही हदीस नहीं और दूसरा इसका हिस्सा ये है कि अगर सही है हदीस ही, लेकिन आप जानते हैं कि हदीस की तो बहुत सी किस्में और दर्जात होते हैं, तो ये सही के मेयार पर पूरी नहीं उतरती। और अगर सैयद वल्लाह मौदूदी के काम से अगर इनकलाबी और तहरीकी अंसर निकाल दिया जाए तो उनके काम को आप मजबूत और कर सकते हैं? उनके काम से ये उनसर निकाला जा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वो असल में पूरे के पूरे दीन को देखते ही इस ज़ाविये से हैं। इसके बाद उनका जुज़वी पहलू है, यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी है। तो कुरान मजीद की तफसीर में वो एक आलिम की हैसियत से बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनका बड़ा वसी मुताला है और उनके अपने बहुत से नुक्ता नज़र होते हैं जुज़वी चीज़ों में। ऐसा ही मामला उनकी किताब रसाइल व मसाइल से आपके सामने आता है। यानी मैं इस वक्त ये अर्ज़ नहीं कर रहा कि मौलाना मौदूदी की सारी इल्मी शख्सियत इस नुक्ते पर मरकूज़ है, उनकी दावत इस नुक्ते पर मरकूज़ है। यानी वो एक बड़े आलिम हैं, तो आलिम की हैसियत से वो फ़िक़्ह पर भी अपनी राय दे रहे हैं, कानून पर भी दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ों पर दे रहे हैं, और उनमें ज़ाहिर है उनकी बहुत सी आरा बहुत काबिल कदर भी हैं।
ہم سب ایک نام اور آتا ہے ہمارے پرٹیکولرلی انڈیا پاکستان کے درمیان، علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو ہم کس کے ساتھ لنک کریں گے؟ کیا ان کے بھی تھاٹس مولانا مودودی صاحب کے ساتھ واقعاتی طور پہ چینج لانا چاہتے تھے، یا وہ قرآن بیسڈ ان کی اپروچ تھی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے سارے فکر کی بنیاد قرآن پر رکھی ہے، اور ان کی کتاب تذکرہ میں قرآن مجید ہی ایک لحاظ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس پورے کے پورے معاملے کو، وہ بھی بنیادی طور پر سیاسی تعبیر ہی ہے، لیکن اس پورے معاملے میں بہت زیادہ غلبہ ہو گیا عسکریت کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو تحریک انہوں نے برپا کی اس میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے فوجی وردی پہنا دی، نماز پڑھتے وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ بس یہ نہیں بلکہ ایسے ہونا چاہیے، تو ایک خاص طرح کی عسکریت کا ظہور ہوا۔ بہت مخلص شخصیت تھے اور بہت غیر معمولی ذہانت بھی تھی ان کے اندر، اور انہوں نے جو تحریک برپا کی، آج کی تحریکیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی پینیٹریشن کیا تھی۔ شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہو، جہاں مرزا نے 4 جلدوں میں خاکسار تحریک کی تاریخ لکھی ہے، 9 لاکھ سے زیادہ اس کے ارکان تھے ہندوستان میں، بڑی معمولی تاریخ نہیں تھی، اور ان ارکان میں نواب بھوپال صاحب اور جی ایم سید اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں، اور ایسا انہوں نے اپنے لوگوں میں ولولہ اور جوش پیدا کر دیا تھا کہ جو انہوں نے اصول بنائے تھے، لوگ جان دے کر اس کے لیے ان اصولوں پر قائم رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں خاکسار تحریک کے لوگ شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ اس واقعے سے، اس دن سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے جب قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ قائد اعظم ریلوے اسٹیشن سے سیدھے ہسپتال ہی گئے تھے تاکہ وہ ان خاکساروں کی تیمارداری کر سکیں جو زخمی ہو گئے تھے۔ تو علامہ مشرقی کا چونکہ ایک اصول تھا کہ ہم کسی سے کچھ کھائیں پئیں گے نہیں۔ عام طور پر کوئی بڑا آدمی بھی ان کو بلاتا تو وہ کہتے ہیں کہ جو چائے آپ پلائیں گے اس کے لیے آپ کو مجھ سے معاوضہ لینا پڑے گا لازماً۔ تو حتیٰ کہ وہ نظام حیدرآباد سے ملنے کے لیے بھی اسی پر مصر ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ نہیں، آپ کو اگر پانی کا ایک گلاس بھی لینا ہے تو آپ اس کو معاوضہ دیں گے۔ تو ایک خاکسار کی شہادت اس حال میں ہوئی کہ وہ جب بالکل آخری سانس لے رہا تھا اور اس نے پانی کے لیے کہا تو ایک خاتون گلی سے پانی لے کر آئی، تو پانی اس نے منہ سے لگا دیا تو اس کی جان نکل گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک کنی پکڑی ہوئی تھی، وہ اس کو دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ مجھے معاوضہ آپ کو لازماً دینا ہے۔ اس طرح کے لوگ پیدا کر دیے تھے انہوں نے۔ عام طور پر اچھرے سے ایک عام اومنی بس اس زمانے میں لاہور میں ہوتی تھی، اسی میں سوار ہو کے جاتے تھے، اور ایسا کئی بار ہوا۔ ان کا چونکہ قاعدہ تھا کہ جب پیریڈ ہوگی تو اس میں اگر کوئی چند منٹ کی تاخیر سے پہنچے گا تو اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی، تو وہ خود ان کو بھی دی گئی۔ ایسا ہوا بار اسی طرح کی شخصیت۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو اچھرا ہے، قضاء کلامی کے لیے معذرت خواہ، تو اچھرا ہے، اس میں ایک مقام ہے جس میں ایک گلی، اچھرا جانتے ہیں لاہور کا ایک محلہ ہے، ایک گلی اس طرح جاتی ہے اور ایک بالکل اس کے مقابل اس طرح جاتی ہے۔ اس گلی میں جتنے فاصلے پر مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کا گھر ہے، اتنے ہی فاصلے پر اس جانب علامہ مشرقی کا گھر ہے۔ اور چونکہ مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کے بارے میں بھی یہ کچھ تنازع سا ہو گیا تھا تدفین کا، تو ان کو ان کے گھر ہی کے صحن میں دفن کیا گیا ہے، اور علامہ مشرقی بھی اپنے گھر کے ساتھ جو ان کا دفتر تھا اسی کے صحن میں مدفون ہے۔ تو اس پر مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک مرتبہ تبصرہ کیا تھا کہ اچھرا سے 2 تحریکیں اٹھیں اور اپنے ہی گھر میں دفن ہو گئیں۔ جی آپ فرمائیے۔ اسلامک ہسٹری میں اگر شروع سے لے کے ایک چیز کا آنسر ملتا ہے تو وہ ہے ریونج کا، اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے لوگوں نے مدت کے اسٹرگل شروع کی تو اس کے اندر مختلف قسم کی ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سلسلے میں آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے کہ یہ ریونج کا آنسر جو ہے یہ اسلامی ہسٹری میں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ دنیا کے 2 دور ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں حکومتیں طاقت سے قائم ہوتی تھیں،
لوگ عام طور پر حملہ کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پر بابر کا کیا حق تھا. وہ تو فرغانہ سے آئے اور آ کر انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی. تو جب بندوق سے حکومت قائم کی جائے گی یا تلوار سے حکومت قائم کی جائے گی تو اس میں لوگ مریں گے, کچھ لوگوں سے مقابلہ ہوگا. تو ابراہیم لودھی کا خاندان اگر ہمت رکھتا ہوگا تو وہ اپنی شکست کا بدلہ لے گا. جس وقت آپ حکومت قائم کرنے کا طریقہ ہی یہ رکھیں گے کہ وہ بندوق یا تلوار سے ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا. یعنی اگر حکومت جمہوری طریقے سے قائم ہوگی تو پھر پرامن انتقال اقتدار ہو جائے گا. اب بھی یہی ہوتا ہے. جب سے ہم نے جمہوری طریقہ دنیا میں اختیار کیا ہے تو اس میں بھی لوگوں کے کچھ گریونسز ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے انتقام بھی لیتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ پرامن ہو گیا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک بڑی لیڈر بے نظیر صاحبہ نے یہ فرمایا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو جمہوریت میں یہ انتقام پرامن طریقے سے لے لیا جاتا ہے. اس وقت اس کے سوا کیا چاہ رہا تھا. اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تو اگر ان میں ہمت ہوتی یا ان میں سے کوئی طاقت منظم کر سکتا تو وہ ان سے بھی ضرور بدلہ لیتا. یہ سیاست اقتدار ایسی چیز ہے کہ جب اس کی بنیاد آپ اس پر رکھ دیں گے کہ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس قوت ہے, وہ اقتدار حاصل کرے گا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالمگیر چونکہ بہت غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے, وہ اپنی فوج کو بھی کنٹرول کر سکتے تھے, باقی شہزادوں کے مقابلے میں ان میں عسکری سوجھ بوجھ بھی بہت تھی, انتظامی لحاظ سے بھی ایک بڑی شخصیت تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ انہیں اقتدار پر قبضہ کرنا ہے تو انہوں نے شاہ جہان کو قید کر دیا, اپنے باپ کو. تو اس کا کوئی تعلق مسلمانوں یا غیر مسلموں سے نہیں ہے. یورپ کی ہسٹری آپ پڑھیں, جب وہاں بھی تلوار سے حکومتیں بدلتی تھیں تو یہی کچھ ہوتا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ سب معاملات پرامن طریقے سے ہو جائیں. تو پرامن طریقے سے کیسے ہوں, پھر یہ کہا گیا کہ لوگوں کی رائے سے حکومتیں بننی چاہیے. لوگوں کی رائے سے آپ بلٹ کی بجائے بیلٹ سے فیصلہ کر لیں. اگلا سوال ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, آپ. میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ مولانا امین حیدر اصلاحی نے اپنی کتاب دعوت دین اور اس کے طریقۂ کار میں مولانا مودودی کی دعوت اور اس کے استمداد کو قرآن کے دلائل سے پیش کیا اور اس کا رخ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی تفسیر تدبر قرآن لکھی. تو کیا آپ اس میں ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی پاتے ہیں یا وہ اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں خیالات؟ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جن آیات سے وہاں انہوں نے استدلال کیا ہے ان میں تو بہت کچھ ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی آ گئی جب انہوں نے تدبر قرآن لکھی ہے, لیکن اس کو خود اپلائی کر کے انہوں نے کسی تبدیلی کی نشاندہی نہیں کی. بلکہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دوبارہ اپنی کتاب کو پڑھا ہے اور میں نے کہا کہ واہ کیا کتاب لکھی ہے میں نے. یاد ہے نا, ان کا ایک خاص بے تکلفی کا انداز ہوتا تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا مودودی کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ اسلامی تاریخ میں یہ چار بڑی شخصیتیں ہیں, یعنی اس لحاظ سے کہ جنہوں نے پورے دین کی ایک تعبیر کی, اس کو انٹرپریٹ کیا اور پھر لوگوں کے سامنے پورے کے پورے دین کو ایک خاص زاویے سے پیش کیا اور اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے. عوام الناس میں عام مسلمانوں میں اس کی پینیٹریشن کو بالکل نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں مولانا مودودی کے کام کو بھی پچھلے تین بزرگوں کی طرح علماء میں بھی وہی رسائی حاصل ہوئی؟ ایسا ہی ہوا ہے. یعنی علماء اگرچہ ان پر تنقید کرتے رہے بہت کچھ, جو ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے, لیکن اگر آپ اس وقت علماء کی تقریریں پڑھیں اور جو علماء اس وقت پاکستان میں بر صغیر میں بلکہ عالم عرب میں بھی زیادہ تر مصروف عمل ہیں, وہ بالکل ان کی زبان بولتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ لوگوں نے ایسا ہوتا ہے, ہیگل نے غلط نہیں کہا تھا کہ یہ تو تھیسز اینٹی تھیسز چلتے رہتے ہیں, تو کچھ لوگوں نے سنتھسس بھی پیدا کر لیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا. یعنی وہ جب دین کے ایمان و عقائد کے حصے کو بیان کرتے تھے تو بڑی حد تک تصوف کو بیان کرتے تھے. اگر آپ ایمان پر ان کے لیکچر سنیں, وہ چھپے ہوئے بھی ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں وہ بہت وجودی نقطہ نظر کو بہت زور کے ساتھ بیان کرتے تھے. اور جب وہ سوسائٹی میں کام کرنے یا
जहाद क़िताल या इस तरह की जिद्दोजहद, तो वहाँ मौलाना मौदूदी को बयान करते हैं। जी, तो इस तरह बाद लोगों ने ये भी किया कि दोनों ताबीरों को, जैसे शाह साहब ने अपने ज़माने के 3 धारों को मिलाने की कोशिश की, ऐसा भी हुआ। हामिद साहब, अभी आपने जिन 4 शख्सियात का जिक्र किया और इसमें इमाम गज़ाली को यानी गैर मामूली तौर पे जो तसव्वुफ़ का नुक्ता नज़र है उसको कबूलियत मिली, तो वो ख़ुद अपने बारे में भी वो लिखते हैं कि मैंने बड़ा हक़ को तलाश किया और आखिर में मैंने जाके इस सिलसिले को पाया, और जब मैं यहाँ से यानी ये सिलसिला शुरू हुआ तो पहले और दूसरे मरहले में ही जो है वो फरिश्तों से मुलाकातें हो गई और वो सारा। तो ये जो प्रैक्टिकल जो तजुर्बा है इस फील्ड में, इसको मतलब कबूल आमा की ये वजह हो सकती है। एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि अभी जो तसव्वुर दीन के हवाले से आपके लेक्चर्स जो यूट्यूब पे और निज़ाम क्लासेस में पढ़े हुए, तो ये हर 2 महीने के बाद मैं कोशिश करता हूँ, या 3 महीने के बाद कि इसको सुनूँ चैप्टर वाइज। तो ये जितनी दफ़ा भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पहली दफ़ा ये बात सुन रहे हैं। तो मतलब बादाम खाने के अलावा अगर कोई और मशवरा हो तो वो बताएं कि ये चीज़ें यानी किस तरीके से मतलब जहन में मुस्तकिल तौर पे बैठ सकती है। और अच्छा ड्राई फ्रूट मिल जाए तो वो खा लें। बादाम पर इत्मीनान नहीं हुआ और खाली। पहले सवाल के जवाब में ये अर्ज़ है कि आपकी बात बड़ी हद तक ठीक है। यानी तसव्वुफ़ में देखिए, मैंने कल शायद एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि अगर एक नसिया है, उधार है, और एक नक़द है, तो बड़ा मुश्किल है कि इंसान को नक़द के बजाय उधार की तरफ मतवज्जे किया जाए। बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखिए कि इमाम गज़ाली भी नक़द एक चीज़ आपको दे रहे हैं कि आप आइए इस रास्ते की तरफ, इसमें आपको बहुत जल्द फरिश्तों से मुलाकात हो जाएगी, बहुत जल्द आलम बाला के हक़ाइक़ आप पर खुल जाएंगे, आपको कबूर का कश्फ हासिल हो जाएगा। सारे सूफिया हज़रात जो हैं वो आपको नक़द ये देने के लिए बैठे हुए होते हैं। मुझे याद है कि एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने भी तसव्वुफ़ को तहरीक बनाने की कोशिश की थी। हमारे इस ज़माने के एक मशहूर कालम निगार हारून रशीद साहब भी उनकी बैत हो गए थे एक ज़माने में। तो वो ख़ास तौर पर अपनी बात की तशहीर किया करते थे ये कह के कि अगर आप मेरी बैत कर लेंगे तो आपको बहुत जल्द मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त बैत करा दूँगा। तो अब ये नक़द है ना, तो इस नक़द के मुकाबले में आप कहते हैं कि मुलाकात भी क़यामती में होगी, तो ये समझाना ज़रा मुश्किल है। मौलाना मौदूदी भी एक नक़द चीज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ आओ, हम जद्दोजहद करते हैं, इसके नतीजे में खिलाफत राशिदा का हिया हो जाएगा, एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाएगी जिसमें इसी दुनिया में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, अदल हासिल हो जाएगा, कानून की हुक्मरानी कायम हो जाएगी। तो एक नक़द चीज़ है, नक़द चीज़ की तरफ इंसान बड़ी जल्दी लपकता है। सॉरी, क्यों में जा रहे हैं। अच्छा, 3 मिनट हैं, तो लेट्स सी कि कितने सवाल हो सकते हैं। तो अगली बारी आपकी भी सर ये बताने के अभी जितने नाम आए हैं ये ज़्यादातर मिडल ईस्ट या इंडिया पाकिस्तान से हैं। क्या कोई शख्सियात ऐसी भी हैं कि जिन्होंने वेस्ट में या नॉर्थ अमेरिका में जिन्होंने अगर उस पाए का काम नहीं किया लेकिन उन्होंने मुतासिर किया लोगों को, या आजकल वो कर रहे हैं काम। दूसरी एक छोटी सी वजाहत के कल भी आपने नाम लिए थे मुख्तलिफ उलमा के जो वफात पा चुके हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ उनके साथ रहमतुल्लाह कहा जाता है। आपने ये इरशाद फरमाया, तो उसकी थोड़ा सा बताएंगे। तो अब इरशाद कर लेते हैं रहमतुल्लाह। असल में देखिए कि एक वाइज़ाना गुफ्तगुएँ होती हैं और एक खालिस इल्म और तालीम की गुफ्तगू होती है। इसमें कोई बहुत अदब आदाब नहीं मलहूज़ रखे जाते। इसमें इन चीज़ों को ज़रा दरवाज़े पे रख के आ जाना चाहिए। इसमें शख्सियात का भी बाज़ औक़ात पोस्टमार्टम करना पड़ जाता है। तो हम बहुत अदब करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। रहमतुल्लाह अलैह तो एक दुआ है, अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे। यकीनन ये दुआ हर एक के लिए हमको करनी चाहिए। आपके पहले सवाल के जवाब में ये अर्ज़ है कि ये तो वो 4 शख्सियात हैं
کہ جنہوں نے ایک طریقے سے پوری امت مسلمہ کو اپنی گرفت میں لیا ہے ایک طویل عرصے تک، ان کے زیر اثر بہت سے علماء پیدا ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، وہ نارتھ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن تاریخ انسانی میں روز آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں پیدا ہوتے۔ سائنس کے بہت سے ادارے ہیں، لوگ ایجادات بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی کچھ ڈائمینشن ایڈ کی اس میں، تو ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اس طریقے سے تاریخ کا رخ بدل دیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ غلط اور صحیح ہونا بالکل الگ ہے، اس پر میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی، یعنی یہ غیر معمولی شخصیات ہیں جنہوں نے جس طریقے سے اپنی بات کو پیش کیا اور جن دلائل کے ساتھ پیش کیا اور جس زور کے ساتھ پیش کیا، اس کے بڑے غیر معمولی اثرات ہوئے۔ اس سے بعض اوقات بڑی بڑی انقلابی تحریکیں متاثر ہوئی ہیں، جیسے مثلاً ایران کی تحریک اور بہت سی جگہوں پر۔ ایک سوال کی گنجائش ہمارے پاس ہے سسٹر کی طرف سے، وہاں پہ تھا غالباً آپ کا آپ کو میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا کہ امام غزالی یہ نفس کی طرف متوجہ ہوئے، اور کل آپ نے کہا تھا کہ یہ ایکچولی آپ نے 3 چیزیں بتائی تھیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو کیا یہ نفس ایکچولی ملتا ہے صوفیہ کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، ان سے بیعت اور فرشتوں سے؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ نقد ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا فی الواقع ملتا ہے، یہ ہے سوال۔ مل تو نقد جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو کچھ اوراد اشکال بتاتے ہیں، کچھ چلے کچھ ریاضت کی چیزیں بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن نہیں گزریں گے کہ جس میں تمہاری ملاقات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی، تو اس کا بالکل ابتدائی مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کو خواب آنے لگ جاتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات ملاقات بھی کر لیتا ہے خواب میں، تو وہ تو سرشار ہو جائے گا نا۔ تو ایک شاعر نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور میرے خواب میں آئے تھے۔ میں نے کہا آپ کے والد صاحب کبھی آپ کے خواب میں آئے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا والد صاحب زندہ ہیں؟ کہنے لگے زندہ ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھو جا کے آئے تھے۔ خواب آپ کے باطن کی تمثیل ہے۔ تو یہ جو ریاضتیں ہیں، یہ جو آپ کا نفس آپ کو خواب میں ممثل کر کے دکھاتا ہے، وہ ڈرامٹائز کرتا ہے چیزوں کو، یعنی وہ رسول اللہ بن کے آ جائے گا، وہ بعض اوقات شیطان بن کے آ جائے گا، وہ آپ کے والد کی صورت اختیار کر لے گا۔ یہ آپ کا نفس اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ تو مشقوں اور ریاضتوں سے جو ہر انسان خواب میں دیکھتا ہے وہ بیداری میں دیکھنے لگ جاتا ہے، یعنی گویا آپ کے خواب کے سارے کردار آپ کو ایسے چلتے پھرتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو حقیقت اس کی وہی ہے جو میں نے تبصرہ کر دیا کہ اپنے ابا جان سے پوچھ لیجئے کہ وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر اماں یا ابا دنیا سے رخصت ہو گئے ہو نا تو پورے یقین میں ہوتے ہیں کہ وہی آئے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی زندہ بھی کبھی آئے ہوں گے تو پوچھ کے دیکھ لو کہ وہ آئے ہیں یا نہیں آئے، معلوم ہو جائے گا۔ تو خواہ زندہ ہو یا مردہ، ہر حال میں آپ کا نفس اس کو ایک تمثیل میں بدلتا ہے، جیسے کہ آپ ڈرامے میں اس میں کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ آپ خود اپنے خوابوں کا جائزہ لیں، یہ بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے ہمارے نفس میں، جسم پر گزرنے والے احوال کو تمثیل میں بدل دیتا ہے۔ جو خیالات ہمارے ہاں کہیں بچپن میں معلوم نہیں کب ہمارے اندر گئے ہوتے ہیں، ان کو تمثیل میں بدل دیتا ہے، اپنی خواہشوں کو تمثیل میں بدل دیتا ہے اور ایک پورے ڈرامے کی شکل دے دیتا ہے۔ تو جب آپ کو اس نوعیت کی مشقیں ریاضتیں کرائی جائیں گی تو یہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے، یعنی کچھ خوابوں پر فرشتے اثر انداز ہو جاتے ہیں، جس میں جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی اسی کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ آپ خوابوں کی حقیقت آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، حضرت یوسف کی پوری داستان ہے، یعنی قرآن مجید نے ہر نوعیت کے خواب بیان کر دیے۔ بادشاہ کے خواب ہے، ایک عام شخص ہے، ساقی کا خواب ہے، نان پوس کا خواب ہے، حضرت یوسف کے خواب ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے نا، یہ وہ خواب ہیں کہ جن میں فرشتے اثر انداز ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اس تمثیل ہی کے ذریعے سے حضرت یوسف کو کیا ہوا ہے، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو اس پورے تصور کو کہ ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، انہوں نے ایک تمثیل، ایک ڈرامے کی شکل دے دی۔ یہ ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ چیز جو آپ کو خواب میں ہوتی ہے،
یہ بیداری میں ہو جاتی ہے کچھ مشقوں اور ریاستوں کے نتیجے میں. تو ان میں سے کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوتا. یعنی دیکھیے ہر جگہ عطائی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، میں بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ واقعتاً مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ان کے والد کی طرح زندہ نہیں ہے تو پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوال کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب آپ قیامت میں اٹھیں گے اور رسول اللہ سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے جو آپ کے ابا جان نے دیا ہے. تو میں تو کبھی اس طرح کا کام نہیں کرتا. یہاں پہ غالباً 2 لوگوں کے سوال رہ گئے ہیں تو یہیں سے شروع کریں گے سلسلہ شاکر بھائی اور اس کے بعد آپ کا شاید مجھے ترتیب مجھے معاف کر دیجیے گا اگر ہو گئی. جس طرح کے پریشر میں اکثر میں آ جاتا ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو جانتے ہیں اس بات کو. آپ کیا کتنے دیر کا وقفہ کریں؟